السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات ہم نے تقریباً مکمل کیے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ آج ہم کریں گے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ یہ جو سوالات ہیں، سوال نمبر 1 سے لے کے سوال نمبر 6 تک، یہ سب کے سب آپ کاپی پہ نوٹ کریں گے، اور کاپی میں آپ لوگ کی دیکھوں گا، میں چیک کروں گا وہ کاپی۔ اس کے بعد یہ واحد کے جمع اور جمع کے واحد، یعنی پہلی لائن واحد ہے، ان کے جمع لکھے ہیں، پھر یہ جمع ہے، یہ لفظ ان کے واحد لکھے ہیں، یہ بھی میں نے دکھایا ہے، امید ہے کہ یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا اپنی کاپی پہ۔ اس کے بعد آگے یعنی 4th کوسچن ہے اس کا، اس مضمون میں محسن انسانیت، پیکر اخلاق، حسن سلوک اور ایفائے عہد جیسے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی محسن انسانیت، محسن الگ ہے، انسانیت الگ ہے، 2 لفظوں سے بنایا ہے۔ اسی طرح پیکر اخلاق، پیکر الگ ہے، اخلاق الگ لفظ ہے۔ اسی طرح حسن الگ ہے، سلوک الگ ہے، 2 الفاظ ہے۔ حسن ایک لفظ ہے، سلوک ایک لفظ ہے، حسن سلوک۔ اسی طرح ایفائے عہد، یعنی یہ تمام کے تمام 2 لفظوں سے بنا کے ہیں۔ جہاں پہ 2 لفظوں سے ایک ترکیب بنی ہو، ان کو بولتے ہیں ترکیب، اس کو ترکیب ہی بولتے ہیں۔ یعنی آپ بھی اس طرح کی 5 ترکیبیں اپنی نوٹ بک پہ آپ کو لکھنی ہے، اپنی نوٹ بک پہ اس طرح کی 5 ترکیبیں، یہ میں نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے۔ یہ میں آپ کو PDF فائل بھی ڈالوں گا آپ کو اس LMS پورٹل پہ۔ اس کے علاوہ یہ یہاں پہ آپ اسکرین شاٹ اٹھا کے لکھ سکتے ہیں ترکیبیں، جیسے محسن انسان، پیکر اخلاق، یہ تو دیکھ کے ہیں۔ اسی طرح بے مثل کردار، سودا سلف، صاف و شفاف، علم و ادب، مشعل راہ سفر، قول و فعل، علم نافیہ، دور جدید، اسوہ حسنہ، یہ بھی کچھ ترکیبیں ہیں۔ یہاں تک ہو گیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا، متضاد الفاظ تحریر کیجیے۔ یہ الفاظ ہیں، ان کا ہمیں جو اس کا ضد ہے، اپوزٹ لفظ ہے، وہ لکھنا ہے ہمیں۔ جس طرح ہم انگلش میں لکھتے ہیں اپوزٹ ورڈز، اسی طرح یہاں پہ یعنی ہر لفظ کا اپوزٹ ہوتا ہے، ہر لفظ کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے، الٹا لفظ ہوتا ہے، ہر اپوزٹ کا ضد ہوتا ہے۔ جیسے سفید کا کالا، اچھے کا برا، اسی طرح یہاں پہ کچھ الفاظ دے کے ہیں، ان کا ہمیں ضد لکھنا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے، یہاں پہ بھی آپ اسکرین شاٹ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو LMS پورٹل پہ یہ ڈالوں گا۔ جیسے روشن، اس کا آئے گا تاریک یا اندھیرا۔ ادنا، ادنا ہوتا ہے چھوٹا، اس کا آئے گا اعلیٰ یعنی بڑا۔ نرمی، سختی، یعنی کسی چیز میں نرمی ہوتی ہے، کسی چیز میں سختی ہوتی ہے، کسی کی باتوں میں نرمی ہوتی ہے، کسی کی باتوں میں سختی ہوتی ہے۔ اس طرح اچھائی، برائی، ٹھیک سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ شر، خیر، شر کا مطلب ہوتا ہے نقصان، خیر کا مطلب ہوتا ہے خیر یعنی فائدہ۔ شر، خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر خیر کا امیدوار رکھے۔ اسی طرح انکار، اقرار، انکار، اقرار، یعنی کوئی کام کہیں گے آپ انکار کریں گے، آپ سے کچھ پوچھیں گے یا کوئی وعدہ کرنے کو کہیں گے آپ اقرار کریں گے۔ اس طرح صحت مند، صحت مند کا آئے گا بیمار یا کمزور۔ زندگی کا موت، بالکل آسان ہے۔ تکلیف کا آرام آئے گا یا آرائش۔ چھوٹا کا بڑا، چھوٹا بڑا۔ یہ ہوئے متضاد الفاظ۔ پھر سے اس کے بعد ہمیں نیکسٹ لیسن پڑھنا ہے، اگلا سبق پڑھنا ہے نعت شریف۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت نظموں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ آدھی نظموں کو ہم حمد کہتے ہیں، آدھی نظموں کو ہم منقبت کہتے ہیں، آدھی نظموں کو غزل کہتے ہیں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ انہی میں سے نظم کا ایک قسم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، یعنی ان کی سوانح حیات یا سیرت کے بارے میں لکھا ہو، ان کی تعریف کی گئی ہو، یا ان کے متعلق کچھ بھی لکھا ہو، ان کے معجزات کے متعلق کچھ لکھا ہو،
اس کو بولتے ہیں نعت. یعنی وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو یا ان کے بارے میں ہو وہ نظم، اس کو بولتے ہیں نعت، اس کو کہتے ہیں نعت. جیسے یہ نعت ہے، یہ لکھی ہے یہ نعت، یہاں پہ کسی بھی نظم کے لاسٹ میں اس کے شاعر کا نام لکھ کے ہوتا ہے. تو یہ نعت جو لکھی ہے یہ ماہر قادری نے لکھی ہے، بہت مشہور نعت گو شاعر ہے. تو ہم پڑھتے ہیں، کم سے کم اس کے 2 اشعار آج ہم پڑھتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. بہت ہی زبردست قسم کے اشعار ہیں، یہ زبردست پیغام ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کی بالکل عکاسی ان اشعار میں کی گئی ہے. ماہر القادری فرماتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. دستگیری کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، حمایت کرنا. بے کس ہوا وہ جو بے کس ہو، مفلس ہو، نادار ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو. یعنی سلام اس پر، اس ہستی پر سلام ہو، اس شخصیت پہ سلام ہو، اس محسن انسانیت پر سلام ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جس نے کیا کیا؟ بے کسوں کی دستگیری کی. ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ ہر طرف ظلم و زیادتیاں، تمام کے تمام جو بھی قوانین تھے ان کا اطلاق غریب لوگوں پہ کیا جاتا تھا. امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. غریبوں پہ ہر قسم کے ظلم ڈائے جاتے تھے. یعنی جو بے کس تھے، جو نادار تھے، جو بے سہارا لوگ تھے، ان پہ ہر قسم کے ظلم ڈائے جاتے تھے. ان کی حالت بہت ہی خستہ حالت تھی. وہ زبردست مشکلات میں گرفتار تھے. ان کی نہ کوئی مدد ہوتی تھی، ظلم بھی انہیں پہ کیے جاتے تھے. ہر طرح کے ایذا، ہر طرح کی تکلیفیں انہیں کو پہنچائی جاتی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا پیغام جب عام ہوا، جب اسلام کے قوانین رائج ہوئے، تو ان تمام لوگوں کی دستگیری ہوئی، ان کی مدد ہوئی. اب ان پہ ظلم نہیں کیے جانے لگے. اب ان پہ جو ظلم کے پہاڑ آئے جاتے تھے وہ اب رکنے لگے، وہ زیادتیاں اب بند ہونے لگی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات پیدا ہی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. یعنی اللہ کے جو محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری دنیا وجود میں لائی ہے جس میں ہم رہتے ہیں. یہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہی وجود میں لایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس دنیا کے بادشاہ تھے، نہ صرف اس دنیا کے حکمران تھے، بلکہ وہ دونوں دنیاؤں کے، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں دنیاؤں کے سردار ہیں. تو اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہو کے بھی، حکمران ہو کے بھی، جب اسلامی قوانین کا رائج ہوا، جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو بادشاہ ہو گئے. اس سے پہلے بھی وہ معزز تھے، اس سے پہلے بھی وہ سردار ہی تھے، اس سے پہلے بھی وہ ان کی تعظیم کی جاتی تھی، اس سے پہلے بھی وہ یعنی اسلامی حکومت کے نفاذ سے پہلے بھی وہ بڑے ہی تھے، بزرگ ہی تھے. تو لیکن جب وہ بادشاہ ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے معمولات کو چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا. وہ تب بھی ٹاٹ کی بوری پہ سوتے تھے، معمولی ہلکا کپڑا مطلب سستا کپڑا پہنتے تھے، وہ پیوند کیا ہوا کپڑا پہنتے تھے.
ان کے پاس کوئی زبردست حویلی، کوئی زبردست مکان یا رہنے کی جگہ نہیں تھی، آرائشیں ان کو میسر نہیں تھی، انہوں نے بالکل فقیرانہ زندگی گزر بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے رات بھر، ان کے پاس ایسا مٹرس تھا، ایسا بستر تھا، سمجھو بوری کا بستر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ، جسم مبارک پہ وہ بوری کے نشان پڑتے تھے۔ جس طرح ہم اگر کسی ٹاٹ پہ، ایسے ٹاٹ جو سخت ہوگا، اس پہ بیٹھیں گے تو ہمارے ہاتھوں پہ یا ہمارے جسم کے اس حصے پہ نشان لگتا ہے۔ اگر ہم ننگا اس پہ بیٹھیں گے، اگر ہم ننگا ہاتھ رکھیں گے ٹاٹ کے اوپر، پھر دبا کے رکھیں گے، ہمارے ہاتھ پہ نشان لگے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ وہ بوری کے نشان پڑتے تھے، اتنی سخت بوری وہ نیچے مٹرس کے بدلے رکھتے تھے۔ یہ تھے ان کے آرائش و آرام کا سامان، یعنی انہوں نے بادشاہ ہو کے بھی فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے۔ اسرار کا مطلب ہوتا ہے سر، یعنی اسرار سر کا جمع ہے، سر جسے ہم کہتے ہیں، بید، راز۔ اسرار محبت ہوا محبت کے بید، محبت کے راز، محبت کے سر۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے۔ مختصراً ہم یہ کہیں گے سلام اس پر کہ جس نے ہمیں محبت کے راز سمجھائے کہ محبت کس طرح قائم کی جائے، محبت سے کس طرح ہمیں رہنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عرب کی حالت اتنی خراب تھی، لوگ اتنے جاہل تھے، لوگ اتنے شرپسند تھے کہ اگر کسی کی مرغی دوسرے کے آنگن میں چلی جاتی تھی تو وہ لوگ اس کو قتل کرتے تھے، اور جس کی مرغی ماری جاتی تھی وہ آ کے اس کا بڑا جانور قتل کرتے تھے، اس کے بعد وہ آ کے ان کا کوئی گھر کا افراد قتل کرتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ مرغی سے شروع ہو کر انسانوں پہ چلا جاتا تھا، اور نہ صرف اتنا کہ بس ایک طرف سے ایک قتل، دوسری طرف سے دوسرا قتل ہو گیا تو بس برابری ہوگی تو جنگ بھی ختم، نہیں، بلکہ لوگ یہ معمولی چیز سے شروع ہونے والا جھگڑا یا لڑائی نسل در نسل جاری رکھتے تھے، اور مرتے وقت بزرگ اپنے چھوٹوں کو وصیت کرتے تھے کہ مجھے فلانی سے لڑائی ہے، وہ لڑائی آپ جاری رکھنا ہے، جیسے وراثت میں ان کو یہ لڑائی کرنا ملتا تھا عرب کے لوگوں کو۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے محبت کے ایسے راز سکھائے لوگوں کو کہ سب کے سب تمام جو قبائل ہیں وہ شیر و شکر ہو گئے، وہ ایک دوسرے میں اس طرح مل گئے جیسے ایک ہی ماں باپ کے وہ بھائی بہن تھے، اتنا پیار و محبت ان میں بڑھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب اصحاب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار مکہ نے یا باقی جو غیر مسلم تھے انہوں نے جب ایمان لائے تو صحابی بن گئے، تو صحابیوں میں کتنا محبت تھا آپس میں، اسلام قبول کرنے سے پہلے کتنی نفرت تھی آپس میں، لیکن جو ہی اسلام قبول کیا تو کتنی محبت ان کو آپس میں بڑھ گئی، کتنی محبت انہوں نے آپس میں پھر قائم رکھی۔ یعنی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے۔ اس کے بعد اگلا مصرع، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ پھر سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالیاں دیتے تھے، جو ستاتے تھے، جنہوں نے زخم دیے، جنہوں نے پریشان کیا، جنہوں نے ہر طرف سے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فٹ سے ان کو معاف کیا، پھٹ سے ماں بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کے تھے، ایک منافق آیا قتل کی غرض سے، جو ہی وہ قتل کرنے جا رہا تھا تلوار، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو ڈر کے مار یا کسی اور وجہ سے ان کی وہ تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے یا ان کے اصحاب اگر چاہتے تو اس کو وہیں پہ قتل کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی وقت اس کو فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یعنی یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ طوائف کے بازار میں جب وہاں طوائف کے کفار نے، مشرکوں نے، منافقوں نے
جوانوں اور بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑایا اور اتنے پتھر مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان مبارک خون سے بھیگ گئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین آئے اور اس نے عرض کیا کہ میں اس زمین کو اٹھا کے پلٹتا ہوں، ان پہ عذاب نازل کرتا ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اس موقع پہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، ہاں ایسا ہی کرو. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو ہدایت دیں. یعنی انہوں نے تکلیف پہنچائی، نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے، زخمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بگا کے دوڑایا تھا اس وقت ان مشرکوں، کافروں اور ان منافقوں نے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس الٹے میں کیا کیا؟ ان کو دعائیں دی. وہی ہوا سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر، انہوں نے زخم دیے تھے لیکن پھول برسائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ان کو دعائیں دی. یہ ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے واقعات سے بری پڑی ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ قدریں، ان کی مثالیں نہیں ملتی ہے، اور وہ مثالیں ہر وقت ہر آن ملتی ہے. ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملایا اور کھلایا، پھر اقرار جرم بھی کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا کہا؟ جاؤ میں نے معاف کیا، اس کو بھی معاف فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ حجر مبارک تھا، جہاں پہ ان کا گھر تھا مکہ میں، تو وہاں جس گلی سے ان کا گزر تھا تو اس گلی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. تب تک وہ مشرک تھی وہ بوڑھی عورت. تو جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے وہ اپنے گھر کا پورا کوڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے تھے. ان کے کپڑے خراب، ان کا جسم اطہر خراب ہو جاتا تھا اس گند سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو کچھ نہیں کہا. لیکن ایک دن جب اس معمول میں فرق آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اوپر سے گند نہیں پڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا آج کیا ہوا. تو معلوم کیا کہ عورت کہاں ہے، تو معلوم ہوا وہ عورت بیمار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ ہاں اچھا ہوا ہر دن مجھے سزاتی تھی، نہیں، بالکل ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا وہیں واپس مڑ گئے اور ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کی خبر گیری کے لیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت نے دیکھا کہ یہی شخصیت میری خبر گیری کے لیے، میری عیادت کے لیے آئے ہیں، جن کو ستانے میں ہر وقت میں تیار رہتی تھی، اسی طاق میں رہتی تھی کہ کب گزرے یہاں سے میں گن ڈالوں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حسن سلوک کا معاملہ کیا تو وہ عورت فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. وہ عورت یعنی اس وقت اس نے کلمہ پڑھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. یہ تھے زخم کھا کر پھول برسانا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت ستاتی تھی اسی عورت کو پھر عیادت کے لیے گئے. تو اس مصرے کا مطلب یہ ہوا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. آج 2 اشعار کافی ہیں. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم پوری نعت پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.